ہمارے درمیان بہت ساری الجھنیں ہیں اور الجھنیں بڑھائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں کسی حد تک میرا قصور ہے، یعنی میری صنف کا قصور ہے، میرے قبیلے کا قصور ہے جی. اور مجھے بہت ساری چیزوں کو اپنی ٹھیک کرنا پڑے گی، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بتا دوں میرا قصور کیا ہے؟ اچھا، قصور میں اپنا بتا رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں. پریشان تو میرے قبیلے کے لوگوں کو ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے اب یہ. میرے قبیلے کا ایک قصور ہے. مجھے اس آبادی کے علماء کچھ دیر کے لیے کان میں روئی ڈالنے نہ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جی. میرے قبیلے کا ایک قصور یہ ہے کہ میری طرف سے عزاداری میں کوتاہی ہے. ناراض ہو رہے ہیں؟ میرے قبیلے کی طرف سے عزاداری میں کوتاہی ہے. جب میرے شہر میں جلوس نکلتا ہے تو میں کہاں ہوتا ہوں؟ جب ماتمی حلقہ لگتا ہے تو میں کہاں ہوتا ہوں؟ جب تابوت اٹھ رہا ہوتا ہے تو میں کاندھا کیوں نہیں دیتا؟ جب علم اٹھ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو لے کے کیوں نہیں چلتا؟ آپ نے پورا سسٹم ان کے حوالے کر دیا جنہیں آپ کے گمان میں آپ پسند نہیں کرتے. آپ تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، آپ تو ان کے ساتھ محبت کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں تعریف نہیں کر رہا اپنے شہر کی. کراچی میں کوئی الجھن نہیں ہے ہمیں. 500 شیعہ مسجدیں ہیں، کسی مسجد میں کوئی الجھن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ 200 سے زیادہ علماء کرام کا ماتمی دستہ ہے جو جلوس میں ماتم کرتا ہے. مولانا نوحہ پڑھتے ہیں، کبھی مولانا حسن ظفر پڑھتے ہیں، کبھی نعیم الحسن صاحب پڑھتے ہیں، کبھی مولانا ناظر عباس صاحب پڑھتے ہیں. علماء ہی نوحہ پڑھتے ہیں، علماء ہی حلقہ لگا کے ماتم کرتے ہیں جی. امامہ سر پہ ہوتا ہے، قبا پہنی بھی ہوتی ہے، اور حلقے میں لگ کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں. یہ شعبہ جو ہماری بنیاد ہے، ہماری اساس ہے. میں تھوڑی خطرناک وادی میں آ گیا ہوں. مجھے کل بھی مجلس پڑھنی، اللہ کے پڑھنے دیا جائے مجھے جی. یہ شعبہ جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے جی، جس کی وجہ سے تشیع ہے. بتائیے تشیع بغیر عزاداری کے کچھ ہے؟ شیعت زیرو ہے بغیر عزاداری کے. ہم تک تشیع پہنچی ہے عزاداری کے ذریعے جی. اس میں میرا کردار کتنا ہے؟ میرے گھر میں مجلس کیوں نہیں ہوتی؟ میرے اپنے گھر سے زلجنا کیوں نہیں نکلتا؟ میں اپنے قبیلے کی بات کر رہا ہوں. میرے اپنے گھر سے کیوں نہیں علم نکلتا؟ میں کیوں ماتمی دستے میں کھڑے ہو کے ماتم نہیں کرتا؟ میں نے اتنا بڑا شعبہ چھوڑ دیا. اور پھر اگر کئی غلطی ہو رہی ہے، وہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے، تو ناراض بھی ہو رہا ہوں. میرا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہے. آپ بھی ڈر ڈر کے ماشاءاللہ بول رہے ہیں. آپ چلے جائیے. ایران میں ہر مجتہد کے گھر میں عشرہ ہوتا ہے جی. جوتیاں ٹھیک کرتے ہیں وہ عزاداروں کی. میں ایک نہیں 10 مشاہدہ ہے میرا، جو جب ان کے گھر میں عشرہ ہو رہا ہوتا ہے، مجلس ہو رہی تھی، وہی ذاکر کو پڑھواتے ہیں. وہاں کے ذاکرین جی دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ مجتہد صاحب جب جوتی اتار کے لوگ جاتے ہیں وہ سیدھی کر کے رکھتے ہیں. عراق میں ایسا ہی ہے، ایران میں ایسا ہی ہے، لبنان بحرین میں ایسا ہی ہے جی. میں نے پاکستان میں شیخ محسن علی نجفی کو دیکھا ہے اسلام آباد میں. وہ ٹرے میں نیاز لے کے خود کھڑے ہوتے ہیں جب ایام فاطمیہ میں بی بی کی مجلسیں ہوتی ہیں نا. شیخ محسن صاحب کے ٹرے میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تبرک کہ میں زائرین کو تبرک خود بانٹوں گا. ہم نے نوکروں کے حوالے کیا ہوا ہے. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں جی، بوفے سسٹم آ گیا ہے. اب نیاز بوفے سسٹم پہ ہوگی جی. ہم نے نوکروں کو کہا تم فرش تم بچھاؤ گے، نیاز تم بناؤ گے، تو نوکر تو فائدے میں رہا، تنخواہ بھی لے گا، ثواب بھی لے گا. میں نے امام حسین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے امام حسین کی نیاز میں جو حلیم پکڑا تھا اس میں گھوٹا نہیں لگایا. وہ جو امام کے نیاز کی بریانی بن رہی تھی، میں نے جا کر اس کے نیچے چولہے میں آگ روشن نہیں کی. تو میں تو کھو رہا ہوں اپنے ثواب کو. بہت بڑا کردار ہے. میں گزارش کروں گا
علماء کے فورم پر بھی یہ کہہ چکا ہوں جی کہ کوتاہیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں میری ہیں، میرے قبیلے کی ہیں، انہیں ٹھیک کر دیا جائے، مسئلہ بہت سادہ سی بات ہے، بہت سیدھی سی بات ہے۔ مجلس ختم ہوئی، ماتم شروع ہوا، ہم ایک مرتبہ چلے گئے، میں ذاکر، میں خطیب، اتنا مصروف ہوں کہ میں تو ماتم میں کھڑے ہونے کو ٹائم نہیں ہے، میں فوراً کوئی رستہ ڈھونڈتا ہوں نکلنے کا۔ کیا چلی جائے گی؟ تم نے 1.5 گھنٹے اپنی مرضی سے خطاب کیا، تمہیں خطاب تو 1 گھنٹے کرنا تھا، تم نے اپنی مرضی سے 1.5 گھنٹے خطاب کر لیا، 10 منٹ ماتم نہیں سن سکتے؟ 10 منٹ تک تم نوحہ نہیں سن سکتے؟ یہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جنہیں اگر میں ٹھیک کر لوں تو میرے قوم کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ دیا۔